بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا کے مشہور عالم دین اور شیریں بیاں حضرت اقدس مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، جو اب جہلم میں 48 گھنٹے رہنے کے بعد کراچی کے لیے واپس روانہ ہو گئے۔ مفتی طارق مسعود صاحب جہلم گئے اور پیلمبر علی مرزا کے اس چیلنج پر کہ جو انہوں نے دیوبندیت کے مشہور عقیدے پہ لکھی ہوئی کتاب المحنت علی المفنت کے اوپر کئی اعتراضات کیے، جو ان کی ناسمجھی، کم فہمی اور غلط گوئی کی دلیل تھی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب، جو کئی عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیو پر مناظرہ اور مناظرے کی چیلنج دیتے رہے، اس کو ایک حتمی شکل دینے کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب جہلم گئے تاکہ وہاں بیٹھ کے علی مرزا سے بات ہو سکے اور معاملہ یک طرف ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وجاء الحق وزہق الباطل، کہ جب حق آتا ہے تو باطل خود بخود بھاگ جاتا ہے، اور باطلیت کی یہی دلیل ہوا کرتی ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل پھر اتنا دور چلا جاتا ہے کہ پھر وہ بالکل کیمرے کے آنکھوں کے سامنے آتا نہیں۔ ویسے تو ہمہ وقت جب بھی آپ دیکھیں کسی کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے، کسی کی پگڑی اچھالنے کے لیے اور کسی کی عزت کو خاک میں ملانے کے لیے، وہ ہمہ وقت کیمرے کے سامنے بیٹھ کر کمرے کے اندر باتیں کیا کرتے ہیں۔ لیکن جب آمنا سامنا ہو اور بات دلائل تک آئے، اس بات اور ثبوت پر پیش ہو، تو اس وقت پھر انسان کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور وہ اندازہ آج پوری دنیا نے لگا لیا۔ وہ جہلم کے سرزمین پر 48 گھنٹے تک نظر نہیں آیا۔ مفتی طارق مسعود صاحب، جنہوں نے وعدہ کیا اور جنہوں نے چیلنج کو قبول کیا اور جنہوں نے علی مرزا کے اس بیان پر کہ میری کرامت ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب جہلم نہیں آئیں گے، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب صرف جہلم کے شہر پہ نہیں گئے، بلکہ ان کے اس علاقے جو دور دراز واقع ہے وہاں پہنچے۔ لیکن علی مرزا نے مختلف قسم کے بہانے بنا کے اپنے نمبر بند کر دیے اور رابطے منقطع کر دیے اور بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے کہ پولیس مجھے پکڑ رہی ہے۔ یہی ہوتی ہے ان لوگوں کے آمنے اور سامنے کی باتیں، کہ جب وہ پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں تو بادشاہ کے خلاف پہ باتیں کیا کرتے ہیں، لیکن جب سامنے آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ منہ سے کوئی بات نکل نہیں سکتی، اسی کہ وہ غلط گوئی اور انتشار پھیلانا اور فساد کو بھڑکانا اور اس کو ہوا دینا، جو ان کا منصب فرضی ہے، وہ ادا کرنے کے لیے یہ صبح اور شام انت تک محنت کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ حق کے آتے ہوئے پھر اپنے علاقے کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور یہی مثال جیسے کہ حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آذان ہوتی ہے تو شیطان آذان کی آواز سن کر اتنا دور بھاگتا ہے کہ دور بھاگنے کے ساتھ ساتھ پات بھی نکالتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے۔ تو آج پیلمبر علی مرزا کے ساتھ یہی ہوا کہ کراچی کا مایہ ناز شخصیت اور نوجوان مسلمانوں کے دلوں کے دھڑکن حضرت اقدس مولانا مفتی طارق مسعود جہلم گئے، اور پیلمبر علی مرزا دور دور تک دوربین میں نظر نہیں آیا۔